دوستوں 26 مئی 2024 کو میری یوکے کی فلائٹ تھی اور میں 26 مئی 2024 کو یوکے میں پہنچا تھا اور اس 26 مئی 2025 کو مجھے یوکے میں 1 سال ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یو کے آنے کا کیا پروسیس تھا میرا اور کیا مشکلات تھی، موٹا موٹا میں آپ کو بتاؤں گا، وگرنہ اگر اس میں ٹوٹل کتنے ایکسپنسز آتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ علیحدہ سے میری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مینلی تھوڑا سا کمپیئر کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ زندگی کتنی بدل گئی ہے، مطلب پہلے کیا زندگی ہوتی تھی اور آج 1 سال کے بعد آج کیسی زندگی ہے۔ تو خیر دوستوں، سب سے پہلے تو میں نے جیسے ہی اپنی یونیورسٹی کی کلاسز ختم کی، پنجاب یونیورسٹی سے بیچلر ختم ہوا، ویسے مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا کہ کلاسز ختم ہونے کے بعد میں نے اپنا جو پی ٹی ہے وہ ایگزام سٹارٹ کیا تھا، اس کی تیاری سٹارٹ کی تھی۔ لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ اگر پلاننگ کر رہے ہو تو آپ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری کے ساتھ ساتھ ہی پی ٹی ای کی تیاری شروع کر دو، تاکہ ٹائم کم سے کم ضائع ہو اور جب تک آپ کی ڈگری ختم ہو تب تک آپ کا پی ٹی ای بھی کلیئر ہو جائے۔ اور میں نے پی ٹی ای کی سمپلی اس لیے تیاری کی تھی کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نے جانا ہے آسٹریلیا جانا ہے، اور آسٹریلیا کی میں انیشلی تیاری کر رہا تھا، اس لیے میں نے پی ٹی ای کو چوز کیا تھا۔ خیر پی ٹی میں نے کر لیا، اب ایک کنسلٹنٹ بھی میں نے چوز کر لیا، اسے میں نے کہا کہ بھائی آسٹریلیا کی کسی یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن کرواؤ، اس نے کہا ایڈمیشن کرواتے ہیں، پیسے دو۔ میں نے اسے 15,000 انیشیل پے کیا، اس نے کہا کہ بھائی تمہارا ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، اس نے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس دو، اس نے جو ڈاکومنٹس مجھ سے مانگے وہ میں نے اسے ڈاکومنٹس دیے، اور اس کے بعد اس نے مجھے 2-3 یونیورسٹیز کا آفر لیٹر جو ہے وہ نکلوا کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے، اس نے کہا کہ اب بینک سٹیٹمنٹ رکھنی ہے۔ میں نے کہا بینک سٹیٹمنٹ کتنی رکھنی ہے، اس نے کہا 1 کروڑ کی بینک سٹیٹمنٹ رکھنی ہے۔ میں نے کہا 1 کروڑ، 1 کروڑ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے انیشلی میرا ایک کزن تھا، اس سے میں نے بات کی ہوئی تھی، تو لیکن ان دنوں انفارچونیٹلی اس کا پولٹری کا کاروبار ہے تو اس سے تھوڑا سا لاس ہو رہا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ یار فی الحال تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں 1 کروڑ تمہیں دے دوں۔ اور پھر اس نے جب یہ پوچھا کہ کتنے ٹائم کے لیے 1 کروڑ چاہیے، تو میرا جواب تھا کہ بھائی معلوم نہیں۔ تو کیونکہ میں نے جب اس سے بھی پوچھا اپنے ایجنٹ سے بھی، اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے، سم ٹائمز 3 ماہ چاہیے ہوتے ہیں، 3 ماہ سے سم ٹائمز زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اب دوسری آپشن تھی کہ پیسے جو ہیں وہ کسی انویسٹر سے رکھوا لیے جائیں، لیکن اس میں بھی پرابلم یہ تھا کہ 5 لاکھ پر منتھ کاسٹ پڑ رہی تھی 1 کروڑ رکھنے کی۔ اور اس میں جب میں یہ سوچتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ویزا ریجیکٹ ہو جائے تو یہ جو 3 ماہ کی 15 لاکھ کاسٹ پڑے گی نا، یہ کاسٹ انبیئریبل ہے، اور اس کے بعد میرے پاس پھر اتنے بھی پیسے نہیں بچیں گے جو کہ میں یو کے جا سکوں۔ اور کیا ہے کہ میں نے پیسے بنانے کے لیے، میں لوور میڈیوکر کلاس سے بلونگ کرتا ہوں پاکستان سے، اور ایک زمیندار فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، اور ہم زمینداروں کے لیے جو اپنے ایسٹس ہوتے ہیں، ہمارا مین ایسٹ زمین ہی ہوتی ہے، اور زمین سیل کرنا بہت ہی ایک مشکل سے مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو لیکن میرے لیے زمین سیل کرنا پھر بھی تھوڑا سا آسان اس لیے تھا کیونکہ میں ایک ہی بھائی ہوں، میرا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے، اور میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ جب میں نے زمین سیل کی اس کے بعد اب کیا ہوا کہ پروسیس کرتے ہوئے یہ ایک تو آسٹریلیا کے چکر میں کافی ڈیلے ہو گیا، پھر یو کے کا جب میں نے پروسیس شروع کیا یونیورسٹی کی، میں نے جناب لیٹر وغیرہ نکلوایا، جب میں ٹی وی ٹیسٹ کروانے گیا تو مجھے ٹی وی نکل آیا۔ تو سادے ایکس رے میں ایسے پتہ نہیں چل رہا تھا، یا مجھے کوئی سمٹمز وغیرہ ٹی بی کی نہیں تھی، لیکن وہ جو ایک ٹی بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جو جس کا رزلٹ بلغم لیتے ہیں اور کچھ 15-20 دن کے بعد آتا ہے، میں اس کا اب نام بھول رہا ہوں، اس میں وہ پھر کہتے تھے کہ بھائی تم میں ٹی بی ہے اور تم نے ٹی بی کا پہلے علاج کرنا ہے۔ تو خیر وہ 6 ماہ مجھے لگ گیا ٹی بی کا علاج کرتے کرتے۔ تو خیر یہ ساری چیزوں میں کیا ہے کہ پروسیس جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوتا گیا، اور اس پر مجھے اپنے فیملی والوں سے، آگے پیچھے کے لوگوں سے کافی یہ چیزیں سننے کو ملتی تھی کہ بھائی پہلے کچھ زمین اس کا ابا سیل کر کے گیا، اور اب اس کا ابا نہیں ہے تو اس نے بھی زمین سیل کر دی، اور اس کا بھی اب زندگی میں کچھ نہیں بننے والا۔ اور میں ان دنوں گھر والوں یا ارد گرد یا فیملی کے لوگوں کی باتوں سے چلتا گھر بھی نہیں جاتا تھا، میں لاہور رہتا تھا، حالانکہ لاہور رہنا بھی ان دنوں بہت مشکل تھا کیونکہ سورس آف انکم تو تھا کوئی نہیں۔ پہلے تو چلے ایک ہوتا تھا، ٹچ ہوتا تھا کہ بھائی یونیورسٹی کی کلاسز چل رہی ہیں، تو کیا ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور اس لیے جی میں لاہور رہتا ہوں اور اس لیے مجھے گھر سے پیسے چاہیے۔
اب میری گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، گھر والے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیٹا تجھ پر ہم خرچہ کرتے رہے ہیں 16 سال، اب کو ہمیں کما کر دو، تو الٹا اب بھی ہم سے لے رہے ہیں۔ اور پھر اوپر سے میں نے ہم زمینداروں کا جو موسٹ امپورٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے وہ میں نے سیل کر دیا، اور اب میرا باہر جانے کا بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو ٹائم تھا نا 6 ماہ کا، جو وہ دوران ہے، 6 ماہ بھی نہیں، 6 ماہ سے تھوڑا زیادہ ہی ٹائم لگ گیا تھا یونیورسٹی کی ڈگری کی ختم ہونے کے بعد اور یو کے کا ویزا لگنے تک۔ تو وہ جو ٹائم تھا نا دوستوں، وہ بہت ہی ڈپریسنگ تھا اور پرابلمٹک تھا، اور مجھے اس سمے ایسا لگتا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی پھر اچھے دن جو ہے نا وہ نہیں آ پائیں گے۔ بٹ وہ چونکہ میرے مارکس بھی اچھے تھے، میٹرک میں میرے 1019 مارکس تھے، انٹر میں میرے تھے 927 مارکس تھے، اور پنجاب یونیورسٹی سے جو ڈگری بھی میں نے کی تھی بی ایس اکنامکس، اس میں بھی میرا 3 سے زیادہ سی جی پی اے تھا، یعنی کہ کوئی گیپ بھی نہیں تھا، مارکس وغیرہ بھی اچھے تھے، تو ایک جینون کیس بن رہا تھا، تو ویزا میرا فوراً ہی لگ گیا یو کے کا۔ تو لیکن اس کے لیے اس پہ خرچہ جو اوور آل ہو گیا نا، مین خرچہ یونیورسٹی کی فیس کا ہوتا ہے جو کہ تھی 6500 پاؤنڈ، السٹر یونیورسٹی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں، السٹر یونیورسٹی 6500 پاؤنڈ میں نے وہ انیشیل ڈپازٹ پے کیا۔ اس کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ، کچھ میرے پاس اپنے پیسے تھے اور کچھ وہ جو کزن تھا وہی کام آیا، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، اور میں نے جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں میرے اضافی جو ہے وہ پیسے نہیں لگے، جو کہ کچھ لوگوں کے 3-4 لاکھ یا 5 لاکھ اس پر بھی لگ جاتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ پر بھی، تو خیر وہ پیسے میرے نہیں لگے۔ اور اس کے بعد پھر ہیلتھ انشورنس کا اور ویزا فائل کرنے کا خرچہ ہوتا ہے، ویزا فائل کرنے کا 2-1 لاکھ ہوتا ہے خرچہ، اور جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ کتنی 4-1 لاکھ 4.5 لاکھ ہوتی ہے، اب شاید تھوڑی بڑھ گئی ہوگی، چلیں موٹا موٹا 5 لاکھ کر لیں۔ اور اس کے بعد میں نے ارجنٹ اپوائنٹمنٹ لی تھی، تو اس کا جو میرا خرچہ بنا تھا وہ بھی 2 لاکھ تھا ارجنٹ اپوائنٹمنٹ کا۔ خیر یہ سارا میرا کوئی 35 1 لاکھ خرچہ ہو گیا اور میں یو کے پہنچ گیا۔ اب مجھے نا تھوڑا سا چلنگ اس لیے تھا یو کے آ کر بھی کہ میرے اوپر ایسا فیملی کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ بھائی تمہاری بہن پڑھ رہی ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، بہن پڑھ رہی ہے اس کی جناب فیس دینی ہے، چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے اس کی فیس ہے، والد بوڑھا ہو گیا ہے، والدہ کی دوائیوں کا خرچہ ہے، ایسا کوئی وہ یہ مجھے نا مطلب ایک بینیفٹ تھا کہ مجھے میرے اوپر اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ مطلب ایسے پیچھے تھوڑی بہت زمین بھی ہے اور تھوڑے بہت والدہ کو پیسے میں دیتا رہتا ہوں ظاہر ہے، لیکن اس کا وہ کوئی اتنا کوئی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر نا میرا صرف ایک ہی بندہ یو کے میں جاننے والا ہے، ہے بھی اور تھا بھی، اور وہ رہتا تھا برسٹل میں، حالانکہ میری یونیورسٹی برمنگم میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ برمنگم میں جاب وغیرہ کے جو حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، تو تم نے اگر تم یو کے آ ہی رہے ہو تو تم آ جاؤ برسٹل۔ تو خیر وہ دوست میرا بڑا کام آیا، اس نے مجھے 1 مہینہ جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھا، تو وہ میرا رہنے کا کھانے پینے کا خرچہ بھی پہلے مہینے کا بچ گیا، اور پہلے مہینے میں جو انیشیل جو مین ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی میرے پورے ہو گئے، اور پھر کیا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر ہی نا میری جاب بھی ہوگی، اور پھر بلکہ اسی جون مہینہ ایک ایونٹ تھا یہاں پر، اس پر میری ایز اسٹیورڈ آئی تھنک کہتے ہیں اسے، کہ سیکورٹی کا اگر لائسنس نہ بھی بنا ہو تو آپ کی جاب ہو جاتی ہے، تو وہ بھی جو ہے میری وہاں پر جاب ہو گئی۔ تو اس میں میری 15-20 شفٹیں لگ گئی، 700-800 پاؤنڈ میرا وہاں سے نکل آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر ایک ہوٹل پہ جاب ہو گئی، پھر میں نے سیکورٹی کا لائسنس بنوا لیا، پھر گاڑی میں نے پہلے ہی لے لی تھی، اور پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے چلنے لگ گئے۔ اور میں ایک چیز پورے دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں نا یو کے میں جو رہتے ہیں کلاس فیلو، آئی بلیو اینڈ آئی تھنک کہ سب سے زیادہ پیسے میں کما رہا ہوں، اور سب سے بہتر یا آسان جاب جو ہے نا وہ میں کر رہا ہوں، کہ میں یو کے میں ایک موبائل پیٹرول آفیسر کی جاب ہے وہ میں کرتا ہوں، اور اس کا وہ فکس مجھے ایک سیلری دیتے ہیں، اور جو کہ اچھی خاصی سیلری ہے، اور اس میں مجھے پیڈ لیوز بھی مل جاتی ہیں، اور گاڑی بھگانے دوڑانے والا کام ہوتا ہے، اس پر خیر علیحدہ سے میری آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی۔ تو خیر اب جو ہے وہ زندگی کافی بدل گئی ہے۔ میں نے جب زمین جو سیل کی تھی وہ زمین کچھ میرے نام تھی اور کچھ والدہ کے نام تھی، تو جب وہ سیل کی تھی نا ہم وہ اس کے پٹواری کے دفتر میں تھے، پٹواری نہیں تحصیلدار کے دفتر میں تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ زمین سیل کرتے ہوئے بیان دیتے ہیں تو مجھے میری ماں کا چہرہ بھولتا نہیں ہے کہ اس کا منہ دیکھنے والا تھا، اور تقریباً اس کے آنسو نکل رہے تھے، ایک اس لیے کہ بھائی بیٹا باہر جا رہا ہے، اور دوسرا اس لیے کہ زمین جو ایسٹ تھے وہ سیل ہو رہے تھے، لیکن میں نے کچھ ہی ٹائم میں
DHA میں ایک پلاٹ والدہ کے نام کروایا تو خیر وہ وہاں سے وہ جو میرا ایک گلٹ تھا کہ بھائی یہ کرنا ہے کہ بھائی والدہ کا وہ جو چہرہ ہے نا وہ مجھے نہیں بھول رہا تھا، تو خیر اس کے میں نے وہ ایک پلاٹ والدہ کے نام کروایا، تو یہ ایک اچیومنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ولاگنگ کر رہا ہوں، کیمرہ شیمرہ ہے، موبائل اچھا رکھا ہوا ہے جو بہت سارے لوگوں کی چاہت ہوتی ہے۔ گاڑی میرے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، ویسے 7 ماڈل ہے لیکن بہت اچھی گاڑی، اسی پر میں نے ڈرائیونگ پریکٹیکل ٹیسٹ بھی دیا ہے، UK کا ڈرائیونگ لائسنس بھی بن گیا ہے۔ یورپ کا میں ٹور کر آیا ہوں، اس میں نے 5 ملک گھومے ہیں، تو ابھی جو ہے پیسے بھی اچھے خاصے کما رہا ہوں، اتنے پیسے کما رہا ہوں جو پاکستان میں میرے خیال میں 10% لوگ بھی، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پیسے کما رہے ہوں گے جتنے پیسے میں ہر مہینے یہاں پر کما رہا ہوں۔ اور کھانے کو اچھا مل جاتا ہے، رہنے کے لیے ٹھیک ٹھاک جگہ ہے، تو مطلب بڑی اچھی زندگی چل رہی ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر فیملی نہیں ہے، تو اب یہاں پر فیملی بنانی ہے یا فیملی کو یہاں پر لانا ہے۔ ویسے یہاں پر اب UK میں پکا ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس پر میری ایک اور علیحدہ سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ تو خیر یہ میں آپ کو بتایا ہے کہ میرا UK میں آنے کا کیا پروسیس تھا اور کیسے UK نے جو ہے وہ میری زندگی چینج کر دی۔ مختصراً اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا، مزید میرے ایکسپیرینسز باہر کی زندگی کے بارے میں، UK کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔